ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ۔ امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے لیے کب رخصت ہوئے اور کن حضرات نے کیا کیا آپ کو مشورے دیے، اور مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے وقت قرآن کی کون سی آیت آپ پڑھ رہے تھے، اور جب مکہ داخل ہو رہے تھے تو پھر آپ کی زبان پر کون سی آیت جاری تھی، ان باتوں کو آج ہم جانیں گے کہ جس وقت آپ نے تہیہ کیا کہ اب شہر نور مدینہ طیبہ کو چھوڑنا ہے، تو آپ نے اپنے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری دی، پھر اپنی والدہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مرقد انور پر حاضری دینے کے بعد 28 رجب کو آپ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے شہ کونین کا نور نظر نکلا، مدینہ سے شہ کونین کا نور نظر نکلا، وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاجور نکلا، وطن کا تاجور نکلا۔ جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہو رہے تھے تو آپ کے لبوں پر یہ آیت جاری تھی، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ تو آپ نکل پڑے اندیشوں میں، انتہائی احتیاط کے ساتھ عرض کی، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ امام علی مقام یہ آیت پڑھتے ہوئے مدینہ طیبہ سے مکہ کی جانب روانہ ہو رہے تھے۔ آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ یا امام، اس وقت میرے نزدیک میرے لیے سب سے اہم آپ کا وجود ہے، امت کے لیے اہم وجود آپ کا ہے، آپ کسی ایک شہر کا ارادہ نہ فرمائیں اور پہلے اپنا سفیر بھیج کر کے تو دیکھیں، اگر لوگ بیعت کر لیتے ہیں تو فابہا، وگرنہ آپ وہاں جانے کا ارادہ نہ فرمائیں۔ یہ لوگ آپ کو بلائیں گے بھی اور پھر دو حالتوں کا شکار ہو جائیں گے۔ جس وقت قوم دو گروہوں میں بٹ جائے گی تو پھر جنگ و جدل ہوگا، اور پھر اس میں تیروں اور نیزوں کا پہلا نشانہ آپ بنیں گے۔ بہرکیف اس قسم کے مشورے محمد بن حنفیہ نے دیے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سماعت کیا، اور پھر راستے میں عبداللہ بن مطیع سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو جس وقت مکہ جاتے ہوئے عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا امام، آپ مکہ ہی میں قیام فرمائیں، آپ اہل حجاز کے سردار ہیں اور عرب لوگ آپ کی عزت احترام وقار کو ملحوظ خاطر رکھنے والے ہیں، آپ ہرگز کوفہ تشریف نہ لے جائیں، اس لیے کہ کوفہ وہ ہے جنہوں نے آپ کے والد گرامی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی شہید کر دیا، پھر آپ کے بھائی امام حسن کا بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا امام، ہمارا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ آپ مکہ المکرمہ میں قیام فرمائیں۔ بہرکیف امام علی مقام نے ان کے مشورے کو بھی سنا، اور پھر جس وقت آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو سورہ قصص کی 22 نمبر آیت آپ کی زبان پر جاری تھی، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور مدین کی جانب متوجہ ہوئے کہا
قریب ہے کہ میرا رب مجھے راہ مقصود پر پہنچا دے۔ گویا ہم یہ سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ کربلا کی طرف جاتے ہوئے بھی امام حسین نے قرآن کا دامن نہیں چھوڑا۔ مکہ پہنچے تو پھر بھی قرآن پڑھا جا رہا تھا، اور جب سر نیزے پہ آ گیا پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن اور اہل بیت اطہار سے وابستگی نصیب فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔